السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کسی کو اگر آپ لوگوں نے قرض دینا ہو یا وہ آپ سے آپ کا کوئی بھی رشتہ دار یا دوست یا کوئی بھی آدمی آپ سے اگر قرض مانگ رہا ہے تو آپ لوگ قانونی طریقے سے اس کو قرض دیں، اور باقاعدہ اس کو قرض دینے سے پہلے ایک اسٹامپ پیپر پر اس سے جو ہے نا لکھت لے، اور 2 گواہ اس اسٹامپ پیپر میں جو ہے نا کوئی بھی 2 گواہ اس میں شامل کر لے، اور اس کو جتنی بھی رقم دینی ہو یا ادھار اس کو دینا ہو کسی بھی رشتہ دار یا دوست وغیرہ کو، یا کوئی بھی دوسرا آپ کا پڑوسی ہو یا کوئی بھی ہو، تو اس کو قانونی طریقہ اس کا یہی ہے کہ ایک اسٹامپ پیپر لے کر اس کے اوپر ساری جو بھی رقم آپ اس شخص کو یا اس آدمی کو دینا چاہتے ہیں، تو وہ پوری معلومات اس اسٹامپ پیپر کے اوپر لکھ دے کہ اتنی رقم میں فلانے آدمی کو اس تاریخ میں دے رہا ہوں، اور یہ معاہدہ جو ہے نا دونوں فریقین کے درمیان ہوگا کہ میں اس آدمی کو جو بھی رقم 2 لاکھ 5 لاکھ یا 10 لاکھ روپے کی ہو وہ اس میں لکھ دے، اور اس میں واپسی کا بھی جو ہے نا وہ ٹائم بتا دے کہ 2 سال میں یا 6 مہینے میں وہ آپ کو واپس کرے گا، اور یہ سب شرطیں لکھ کر اس میں تو 2 گواہ اپنے جو آپ کے ہوں ان کی NIC کی کاپی لے کر اسی اسٹامپ پیپر پر 2 گواہوں کے سائن، ان کے NIC کے نمبر، فون نمبر وغیرہ وہ سارا اندراج کر لے، اور ایک چیک اس سے لے لے اگر اس کا کوئی اکاؤنٹ ہے بینک میں، تو ایک چیک اسی اماؤنٹ کا لے کر اس سے رکھ لے احتیاطاً، کیونکہ لون کا مسئلہ یہ ہے کہ اس ٹائم پہ تو بہت اچھے تعلقات جو ہے نا، کوئی بھی اگر آپ سے ادھار مانگتا ہے تو وہ آ کے اور آپ کو جو ہے نا وہ اگر آپ کا رشتہ دار ہو یا کوئی یار دوست ہو تو وہ اسی کا آپ کو رشتے کا وہ واسطہ دیتا ہے کہ بھئی آپ میرے چاچے ہو، مامے ہو، یا جو بھی بڑی میٹھی میٹھی باتیں کر کے اور آپ سے جو ہے نا وہ رقم کا تقاضا کرتا ہے کہ مجھے ادھار پیسے دے دے، میں کوئی کاروبار کرنا چاہ رہا ہوں، یا مجھے ضرورت ہے، یا میرے اوپر کسی اور کا جو ہے نا قرضہ ہے اور میں یہ مجھے ضرورت ہے، لہٰذا آپ اس کی مدد کر دے تو بڑی مہربانی ہوگی۔ تو اس وجہ سے آپ اس کو جو ہے نا ایک بند کمرے میں اور بغیر کسی گواہ کے اس کو مت دے، بلکہ 2 گواہوں کو بیچ میں، اور یہ اسلامی طریقہ بھی ہے، اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ اگر آپ کسی کو ادھار یا اس کی مدد کرنا چاہتے ہو، ادھار دینا چاہتے ہیں، تو ایک کاغذ پہ وہ لکھت رکھ لے، ایک کاغذ پہ تحریر کر کے اور وہ لکھ کے رکھ لے، جو بھی آپ لوگوں کے درمیان جو معاہدہ ہوتا ہے تو اس کی لکھت ضروری ہے، تاکہ کل کو یہ نہ ہو کہ بھول چوک ہو جائے اور پھر جو ہے نا اس کا کوئی ثبوت نہیں ہو۔ تو قانونی طریقہ بھی یہی ہے، اگر آپ کسی کو ادھار دیتے ہیں 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ یا 10 لاکھ، تو اس کا باقاعدہ طور پہ کورٹ سے اسٹامپ پیپر خرید کر اور اس کے اوپر ساری معلومات لکھ کر اور ٹائم وغیرہ جو بھی ہے، اور 2 گواہوں کو بیچ میں ڈال کر کہ میں اتنی رقم اس فلانے بندے کو دے رہا ہوں اور اتنے عرصے کے لیے ہے، اور اس سے ایک چیک بھی جو ہے نا آپ اس سے لے کے رکھ لے کہ اگر احتیاط کے طور پہ احتیاطاً اگر یہ رقم وہ آپ کو نہیں لوٹا سکے تو پھر آپ کے پاس کورٹ کا دروازہ کھلا ہے، اور آپ جا کر اس بندے کے اوپر
پھر اس چیک کے ذریعے جو چیک اس نے آپ کو دے رکھا ہے، اگر بینک میں وہ پیسے جمع نہیں کرتا یا اس کے اکاؤنٹ میں کوئی رقم نہیں ہے اور وہ جو آپ کو چیک دیا ہے وہ باؤنس ہو جاتا ہے، تو پھر یہ ہے کہ آپ اس شخص کے خلاف قانونی کارروائی کرتے ہوئے اس کے خلاف FIR کا آرڈر لے کر اور اس پہ FIR کاٹ سکتے ہیں۔ تو جب اس کو یہ محسوس ہوگا، لگے گا کہ بھئی اب میرے FIR جو ہے نا اس بندے نے کاٹی ہے، اور تو پھر وہ جو جیل جانے کے خوف سے وہ آپ کو وہ رقم اپنی جو جس طریقے سے بھی وہ پرووائڈ کرے گا، اور آپ سے وہ جو اپنے چیک اور اسٹامپ پیپر وغیرہ ہیں وہ واپس لے کر آپ کو وہ دے سکتا ہے، کیونکہ جب اس کو لگے گا کہ بھئی مجھے جیل جانا پڑ رہا ہے، تو جیل تو بڑی جو ہے نا وہ مشکل جگہ ہے اور وہاں پر جو ہے نا بہت تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہے، تو اس خوف سے اور اسی ڈر کے مارے وہ آپ کو جو ہے نا وہ پیسے واپس کرے گا۔ باقی اگر سول اس کے لیے جو ہے نا سول سوٹ بھی کرنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ سول نیچر کا کیس ہے، اور اس میں FIR تو یہ ہے کہ وہ 420 کے اس میں کٹ سکتی ہے، باقی جو پیسوں کا ہے اس کے لیے آپ کو ایک سول کیس کرنا پڑتا ہے سول جج کے پاس، کہ میں نے اس شخص کو اتنی رقم دی تھی اتنی مدت کے لیے، اور یہ مجھے جو ہے نا اس مدت کے اندر اس نے یہ مجھے پیسے واپس نہیں لوٹائے، لہٰذا یہ پیسے مجھے اس سے دلائے جائے۔ تو پھر جج یہ ہے کہ وہ جو ہے نا اس کیس کو آپ کو بتائے گا کہ اس کو آپ کو ثابت کرو، گواہوں کو بلائے گا اور گواہوں سے پوچھے گا کہ کیا معاملات ہے، تو وہ بتائیں گے کہ ہاں جی ہمارے سامنے اس شخص نے اتنی رقم اس بندے کو دی تھی اور ہمارے سامنے اس کے ہاتھ میں رکھی، اور اس نے جو ہے نا یہ کہ اس سے ادھار لیا تھا اور اب اس کو یہ پیسے ملنے چاہیے قانون کے مطابق۔ تو جب یہ پھر ان کا جو وکیل ہوتا ہے دوسری پارٹی کا، وہ بھی آپ کے جو ہے نا گواہوں سے سوالات کر سکتا ہے، اور یہ ہے کہ اس طریقے سے پھر یہ جو رقم ہے وہ آپ کو کورٹ کے اس پہ آرڈر پہ جو ہے نا وہ مل سکتا ہے، اور جو ادھار ہے وہ آپ کو کورٹ کے ذریعے مل سکتا ہے، اور آپ کو جو ہے نا وہ ریلیف مل سکتا ہے۔ لیکن اگر آئندہ کے لیے پھر آپ لوگوں کو جو ہے نا محتاط ہونا چاہیے، کیونکہ آج کل جو معاملات ہے وہ بڑے پیچیدہ ہے۔ قرض لینے کے بعد پھر جو ہے نا لوگ قرض واپس نہیں کرتے ٹائم پر، اور آئے بائیں شائع کرتے ہیں اور ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جس سے کسی نے ادھار لیا ہو تو وہ ٹائم پہ واپس کرے، تاکہ آئندہ بھی اگر دوبارہ اس کو ضرورت پڑتی ہے تو یہ ہے کہ پھر وہ دوبارہ جو ہے نا اس آدمی سے دوبارہ بھی مانگ سکتا ہے۔ اگر پہلی دفعہ آپ نے کسی کو تنگ کیا ہے اور قرض دینے میں اس کے پیسوں میں جو ہے نا اس کو پریشان کیا ہے، تو آئندہ آپ کو وہ کوئی بھی جو ہے نا پیسے دینے سے جو ہے نا گریز کرے گا، اور آپ کو وہ مزید رقم نہیں دے گا۔ لہٰذا اپنے معاملات کو صحیح کرے اور ایک دوسرے کے ساتھ باہمی تعاون رکھیں، اور جو بھی یہ طریقہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے وہ اس چینل کے ذریعے یہ قانونی طریقہ ہے، اس کو جو ہے نا ذہن نشین کر لے، اور آئندہ کوئی بھی بھائی کسی کو اگر قرض ادھار دیتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ سارے جو بھی طریقہ کار ہے اس کے مطابق چلیں، انشاءاللہ اس کو کبھی بھی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اور نہ اس کی جو رقم ہے وہ ڈوبے گی، بلکہ اس کو ریلیف ملے گا، اور انشاءاللہ
وہ رقم اس کو جو ہے نا مل سکتی ہے، اور یہ قانونی طریقہ ہے، یہ پردہ فساد سے وہ بچ جائے گا، اور نہ اس کو چاہیے کہ وہ جا کر ادھر اس سے بدتمیزی کرے یا کوئی بھی جو ہے نا اخلاق سے گری ہوئی حرکت کرے۔ لہٰذا ہم مسلمان ہیں اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ جو بھی جس کے ساتھ بھی بلائی کرے تو بلائی کا احسان کا بدلہ احسان ہے، احسان کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس ویڈیو کو آپ لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور کمنٹس میں بیل آئیکن پر پریس کیجیے گا، اور کمنٹس میں کوئی بھی بھائی مجھ سے کوئی بھی کسی بھی کیس کے متعلق اگر معلومات لینا چاہتا ہے تو وہ اس چینل کے ذریعے مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے کمنٹس میں۔ لہٰذا آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔